پرستش کیا ہے؟ نیلیما دیوی ہندوستان کی ایک رقاصہ ہے۔ وہ رقص کو ایک خدائی آرٹ سمجھتی ہے۔ وہ اپنے فن میں اتنا ڈوبی ہوئی ہے کہ وہ محسوس کرتی ہے کہ وہ رقص کی صورت میں جو کچھ ظاہر کرنا چاہتی ہے وہ اس کو ظاہر نہیں کر پاتی۔ جسمانی حرکات کی محدودیت اس کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ ایک انٹرویو ہندوستان ٹائمز 30 دسمبر 1983 میں اس نے کہا کہ رقص وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں جسمانی حرکات ختم ہو جاتی ہیں۔ The dance starts where the gymnastics end۔ نیلیما دیوی کا کہنا ہے کہ وہ رقص کا کام بطور پیشے کے نہیں کرتی۔ یہ میرے لیے ایک طریقے زندگی ہے۔ انٹرویو لینے والے کے الفاظ میں، جب وہ رقص نہیں کرتی تو وہ اپنے آپ کو خالی محسوس کرتی ہے۔ ایسے لمحات میں اس کے پاس کوئی نقطۂ ارتکاز نہیں ہوتا جس میں وہ اپنی زندگی کو مرتکز کر سکے۔ She says when she is not dancing she feels empty. There is no focal point in her life at such moments۔ رقاصہ نے جس چیز کو طریقے زندگی کہا اسی کا دوسرا نام پرستش ہے۔ اوپر کے اقتباس سے معلوم ہوتا ہے کہ فن کی پرستش ایک رقاصہ کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ اس کے اندر گہرے جذبات پیدا کر دیتی ہے۔ وہ رقص کو اس کے لیے زندگی بنا دیتی ہے۔ اس کے اندر جذبات کا ایسا طوفان برپا ہوتا ہے جس کے اظہار سے وہ اپنے کو عاجز محسوس کرنے لگے۔ اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اپنے رقص کے ذریعے وہ جو کچھ کہہ سکی ہے وہ اس سے بہت کم ہے جو وہ کہنا چاہتی ہے۔ اس کے بغیر اس کی زندگی خالی ہو جاتی ہے۔ اس سے الگ ہو کر وہ محسوس کرتی ہے کہ اس کے لیے کوئی ایسا مرکزی نقطہ باقی نہیں رہا جہاں وہ اپنے وجود کو سمیٹ سکے۔ خدا کی پرستش کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ وہ ایک خدائی رقص ہے۔ جب کوئی بندہ اپنے رب کو پاتا ہے تو یہ اس کے لیے اتنا عظیم واقعہ ہوتا ہے کہ وہ رقص کر اٹھتا ہے۔ اس کا وہی حال ہو جاتا ہے جو مذکورہ مثال میں فن کے پرستار کا نظر آتا ہے۔ خدا اس کے تمام وجود کا مرکزی نقطہ بن جاتا ہے۔ خدا سے الگ اس کی اپنی کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ خدا کے بارے میں اس کے اندر ایسے گہرے جذبات اٹھتے ہیں جن کو بیان کرنے کے لیے وہ الفاظ نہ پا سکے۔ اللہ سے ڈرنے والے۔ دنیا میں 3 قسم کے آدمی ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو اللہ کے ڈر سے خالی ہوں۔ ایسے لوگ خواہ زبان سے اللہ کا نام لیتے ہوں مگر ان کے سینے میں اللہ کے ڈر کا کوئی خانہ نہیں ہوتا۔ وہ اس طرح رہتے ہیں جیسے کہ وہ آزاد ہیں کہ جو چاہیں کریں۔ ان کے سامنے سارا سوال بس دنیا کے نفع نقصان کا ہوتا ہے۔ جس کام میں نفع نظر آئے اس کی طرف دوڑنا اور جس کام میں نقصان کا اندیشہ ہو اس سے رک جانا، یہ ان کا مذہب ہوتا ہے۔ کسی چیز کا اصولی طور پر برحق ثابت ہو جانا ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ وہ ہمیشہ دلیل کے بجائے مفاد کو اصل اہمیت دیتے ہیں۔ کوئی کام کرتے ہوئے وہ کبھی یہ نہیں سوچتے کہ اس معاملے میں اللہ کی مرضی کیا ہے یا یہ کہ وہ اللہ کے سامنے کیوں کر بری الذمہ ہو سکتے ہیں۔ وہ وہاں جھک جاتے ہیں جہاں ان کا نفس جھکنے کے لیے کہے اور وہاں اکڑ جاتے ہیں جہاں ان کا نفس اکڑنے کی ترغیب دے۔ وہ اللہ سے بے خوف زندگی گزارتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تاکہ اللہ کی عدالت میں حساب دینے کے لیے کھڑے کر دیے جائیں۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جن کے دل میں حلال و حرام کا لحاظ رہتا ہے۔ ان کو یہ خیال آتا رہتا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کے یہاں حساب کتاب کے لیے حاضر ہونا ہے۔ عام حالات میں وہ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے ہیں۔ روزمرہ کی زندگی میں کسی کو ان سے حق تلفی اور بے اخلاقی کا تجربہ نہیں ہوتا، تاہم وہ اپنی نفسیاتی پیچیدگیوں سے اٹھے ہوئے نہیں ہوتے۔ ان کا خوف خدا اتنا مکمل نہیں ہوتا کہ وہ ان کے نفس کے اندر چھپے ہوئے جذبات کا احاطہ کر لے۔ عام حالات میں وہ خدا ترس زندگی گزارتے ہیں، مگر جب کوئی غیر معمولی حالت پیش آئے تو اچانک وہ دوسری قسم کے انسان بن جاتے ہیں۔ کبھی کسی کی محبت کا لحاظ، کبھی کسی کے خلاف نفرت کا جذبہ، کبھی اپنی عزت کا سوال ان کے اوپر اس طرح غالب آ جاتا ہے
کہ ان کا خوف خدا اس کے نیچے دب کر رہ جاتا ہے۔ یہ عمل چونکہ اکثر غیر شعوری طور پر ہوتا ہے، اس لیے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے اوپر اپنے نفس کے اس حملے سے آگاہ ہوں اور اپنے آپ کو تھامتے ہوئے اپنے کو متقیانہ روش پر قائم رکھیں۔ معمول کے حالات میں وہ خدا ترسی کی زندگی گزارنے والا غیر معمولی حالات میں وہی کچھ کر گزرتا ہے جو پہلی قسم کے لوگ اپنی عام زندگی میں کرتے رہتے ہیں۔ تیسرا انسان وہ ہے جو پورے معنوں میں اللہ سے ڈرنے والا ہو، جو اللہ کو پہچاننے کے ساتھ خود اپنے آپ کو بھی پوری طرح پہچان چکا ہو۔ ایسا شخص صرف عام حالات ہی میں اللہ سے نہیں ڈرتا، بلکہ غیر معمولی حالات میں بھی اللہ کا خوف اس کا نگراں بنا رہتا ہے۔ کسی کی محبت جب اس کو بے خوفی کے راستے پر لے جانا چاہتی ہے تو وہ فوراً اس کو دیکھ لیتا ہے۔ کسی سے چھپی ہوئی نفرت جب اس کے نفس میں تیرتی ہے اور اس کو بے انصافی پر اکساتی ہے تو وہ چونک پڑتا ہے اور اس سے باخبر ہو کر اس کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے۔ ذاتی عزت و وقار کا سوال جب اس کے اندر داخل ہو کر اس کو کسی حق کے اعتراف سے روکتا ہے تو وہ بلا تاخیر اس کو جان لیتا ہے۔ اس طرح وہ اپنی تمام خامیوں سے آگاہ ہو کر اپنی اصلاح کرتا رہتا ہے۔ اس کا مسلسل احتساب اس کو ایسے مقام پر پہنچا دیتا ہے جہاں وہ اپنے آپ کو انتہائی بے لاگ نظر سے دیکھ سکے۔ بالفاظ دیگر وہ اپنے آپ کو اس حقیقی نظر سے دیکھنے لگتا ہے جس نظر سے اس کا خدا اس کو دیکھ رہا ہے۔ دینداری اصل میں اپنی ذات کی سطح پر دیندار بننے کا نام ہے۔ اپنی انا کو کچلنا اور اپنے اندرون میں خدا کو بسانا وہ چیز ہے جو اسلام کا اصل مطلوب ہے۔ جب آدمی اپنے آپ میں جینے کے بجائے خدا میں جینے لگے، جب دنیا کے بجائے آخرت اس کا مقصود بن جائے، جب پانے سے زیادہ کھونا اس کو محبوب نظر آتا ہو، تو اس نے دین کو پایا، اس نے اپنے خدا کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا۔ آدمی اکثر حالات میں باہر جیتا ہے، اس لیے وہ ایسے دین کو بہت جلد قبول کر لیتا ہے جو اس کو اپنے سے باہر کی زندگی میں کوئی مشغلہ دیتا ہو، جو دین لاؤڈ سپیکر کی سطح پر چیخ پکار کا پروگرام دے، جس دین میں آدمی کو جلسے اور جلوس کی سطح پر کارنامے دکھانے کا موقع ملتا ہو، جس دین میں سیر و سیاحت کی چاشنی موجود ہو، جس دین میں حکمرانوں سے نوک جھونک کرنے کا جواز ہاتھ آتا ہو، جو دین بحث و مناظرے کی دلچسپیاں فراہم کرتا ہو، جس دین میں شامیانے سجانے اور کھانے پینے کی دھوم مچانے کے مواقع ملتے ہوں، جس دین میں دوسروں کو گولی کا نشانہ بنا کر اس کی تڑپتی ہوئی لاش دیکھنے کا منظر نصیب ہوتا ہو، جس دین میں دوسروں کے پیسے پر مفت کی لیڈری قائم کرنے کے مواقع ہاتھ آتے ہوں، دین کی یہ تمام صورتیں دین کو اپنے سے باہر پانے کی صورتیں ہیں۔ اس لیے وہ لوگ بہت جلد ایسے دین کی طرف دوڑ پڑتے جو اپنے آپ کو بچائے ہوئے ہوں اور اپنے سے باہر دین کا ثبوت دے کر دیندار بننا چاہتے ہوں۔ دین اپنے اندر سفر کرنے کا نام ہے۔ دین اپنے آپ کو انانیت کے تخت سے اتارنا ہے۔ دین خود اپنے اندر جھانکنے کا نام ہے، نہ کہ دوسروں کا ماہر بننے کا۔ درخت اپنے آپ میں جیتا ہے، اسی طرح مومن اپنے آپ میں جیتا ہے۔ درخت اسی وقت درخت بنتا ہے جب کہ اس کی جڑیں زرخیز زمین میں قائم ہو جائیں۔ اسی طرح مومن ایک روحانی درخت ہے جو خدا کی زمین میں اگتا ہے۔ وہ زمین و آسمان سے ایمانی رزق لے کر بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ خدا کی دنیا تک پہنچ جاتا ہے جس کا نام جنت ہے۔ محسوس پرستی۔ قرآن میں خدا کے مقبول بندوں کے بارے میں ارشاد ہوا ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور غیر مقبول بندوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ صرف دنیا کے ظاہر کو جانتے ہیں۔ اس سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ شرک کیا ہے اور توحید کیا۔ اگر لفظ بدل کر کہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ شرک نام ہے حقائق کو محسوسات کی سطح پر پہچاننے کا، اور توحید نام ہے حقائق کو معنویت کی سطح پر پہچاننے کا۔ مشرک انسان صرف ان خداؤں کو جانتا ہے جو محسوس طور پر اس کو اپنی آنکھوں سے نظر آتے ہیں۔ اس کے برعکس موحد انسان اس خدا کو جان لیتا ہے جو صرف تصور کی آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے،
موحد مومن بالغیب ہوتا ہے اور مشرک مومن بالشہود۔ غیر مومن دکھائی دینے والی چیزوں میں جیتا ہے اور مومن نہ دکھائی دینے والی چیزوں میں۔ غیر مومن کی یافت عضویاتی یافت ہوتی ہے اور مومن کی یافت ذہنی یافت۔ غیر مومن کی پہنچ صرف ان چیزوں تک ہوتی ہے جن کو دیکھ کر جانا جاتا ہے، اور مومن کی پہنچ ان چیزوں تک ہو جاتی ہے جن کو صرف سوچ کر جانا جا سکتا ہے۔ تاریخ کے ہر دور میں یہی انسان کی سب سے بڑی گمراہی رہی ہے۔ پیغمبر لوگوں کو خدا کی طرف بلاتے تھے، مگر خدا چونکہ دکھائی نہیں دیتا، اس لیے بہت کم لوگ ایسے نکلے جو خدا کی طرف متوجہ ہو سکیں۔ بیشتر لوگوں نے انہی محسوس چیزوں کو اپنا مرکزی توجہ بنا لیا جن کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے تھے۔ روشن ستاروں کی پرستش سے لے کر دریاؤں اور پہاڑوں کی پرستش تک ہر جگہ یہی ذہنیت کار فرما رہی ہے۔ پیغمبروں کی دعوت کو نہ ماننے کی سب سے بڑی وجہ ہر دور میں یہ تھی کہ ان کے مخاطبین صرف محسوس خداؤں سے آشنا تھے، اس لیے پیغمبروں کی زبان سے غیر محسوس خدا کی پکار کو سن کر وہ متاثر نہ ہو سکے۔ بزرگوں اور ممتاز شخصیتوں کی پرستش کی نفسیات بھی یہی ہے۔ خدا چونکہ آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، اس لیے لوگ خدا کی عظمت کو پکڑ نہیں پاتے۔ بزرگ اور ممتاز شخصیتیں دکھائی دیتی ہیں، اس لیے لوگ ان کی عظمت کو پکڑ لیتے ہیں اور ان کی پرستش کرنے لگتے ہیں۔ بزرگ پرستی نام ہے محسوس پرستی کا، اگرچہ بہت کم لوگ ہیں جو اس حقیقت کو جانتے ہوں۔ محبت کا نذرانہ۔ آدمی اپنی فطرت اور اپنے حالات کے لحاظ سے ایک ایسی مخلوق ہے جو ہمیشہ خارجی سہارا چاہتا ہے، ایک ایسی ہستی جو اس کی کیوں کی تلافی کرے اور جو اس کے لیے اعتماد و یقین کی بنیاد ہو۔ کسی کو اس حیثیت سے زندگی میں شامل کرنا اس کو اپنا معبود بنانا ہے۔ جب آدمی کسی ہستی کو اپنا معبود بناتا ہے تو اس کے بعد لازمی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کی محبت اور عقیدت کے جذبات اس کے لیے خاص ہو جاتے ہیں۔ آدمی عین اپنی فطرت کے لحاظ سے مجبور ہے کہ وہ کسی سے حب شدید کرے، اور جس سے کوئی شخص حب شدید کرے وہی اس کا معبود ہے۔ موجودہ دنیا میں چونکہ خدا نظر نہیں آتا، اس لیے ظاہر پرست انسان عام طور پر نظر آنے والی ہستیوں میں سے کسی ہستی کو وہ مقام دے دیتا ہے جو دراصل خدا کو دینا چاہیے۔ یہ ہستیاں اکثر وہ سردار یا پیشوا ہوتے ہیں جن کو آدمی بڑا سمجھ لیتا ہے، اور پھر وہ دھیرے دھیرے لوگوں کی توجہات کا مرکز بن جاتے ہیں۔ لوگ ان کے اس طرح گرویدہ ہو جاتے ہیں جیسا گرویدہ انہیں صرف خدا کا ہونا چاہیے۔ آدمی کی فطرت کا خلا جو حقیقتاً اس لیے تھا کہ اس کو خدا سے پر کیا جائے، وہاں وہ کسی غیر خدا کو بٹھا لیتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت 165۔ مذہبی احساس جب اپنے اعلیٰ ترین سٹیج کو پہنچتا ہے تو وہ محبت میں ڈھل جاتا ہے۔ خدا ہر قسم کی خوبیوں کا اعلیٰ ترین مجموعہ ہے۔ انسان جتنی بھی چیزوں کا مالک ہے وہ سب کی سب خدا کا عطیہ ہیں۔ کائنات کا گہرا مشاہدہ ایک ایسے خالق کا تعارف کراتا ہے جو حیرتناک حد تک حسن و کمال کی خصوصیات رکھنے والا ہے۔ یہ ہے خدا، اور جب کوئی آدمی ایسے خدا کو پا لیتا ہے تو وہ بالکل فطری طور پر اس کی عقیدت و محبت میں سرشار ہو جاتا ہے۔ انسان کے پاس کسی کو دینے کے لیے جو سب سے بڑی چیز ہے وہ محبت ہے۔ ایسی حالت میں یہ ممکن نہیں کہ کوئی شخص خدا جیسی باکمال ہستی کو پائے اور اس کی خدمت میں محبت سے کمتر درجے کی کوئی چیز پیش کرے۔ محبت سے کم کوئی چیز نہ تو خدا قبول کرتا ہے اور نہ کسی انسان کے لیے جائز ہے کہ وہ خدا کے حضور میں محبت سے کم کسی چیز کا نذرانہ پیش کرے۔ خدا کی نصرت۔ ابن حشام نے اپنی سیرت میں مکی دور کا یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ قریش نے نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط کو مدینے بھیجا۔ وہاں وہ یہود کے علماء سے ملے اور ان سے پوچھا کہ ہم کو محمد کے بارے میں بتاؤ کہ ہم ان کو کیا سمجھیں۔
یہود کے علماء نے کہا کہ ان سے تم اصحاب کہف اور ذوالقرنین کا حال پوچھو، اگر وہ بتا دیں تو وہ نبی مرسل ہیں، اور اگر نہ بتا سکیں تو وہ متقبل ہیں۔ یہ لوگ مکے واپس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ ان چیزوں کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے جو سوال کیا ہے اس کا جواب میں تم کو کل دوں گا۔ آپ نے یہ جملہ کہا مگر انشاءاللہ نہ فرمایا۔ آپ کو خیال تھا کہ کل کے دن جبرائیل علیہ السلام آئیں گے تو میں ان سے پوچھ کر بتا دوں گا، مگر انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے اگلے دن وحی نہ آئی، یہاں تک کہ 15 دن تک وحی رکی رہی۔ وحی نہ آنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگلے دن جواب نہ دے سکے۔ یہ مکہ کے مشرکین کے لیے سنہرا موقع تھا۔ انہوں نے لوگوں سے کہنا شروع کیا کہ محمد نے وعدہ کیا تھا مگر وہ اپنے وعدے کو پورا نہ کر سکے۔ دن پر دن گزرتے رہے اور آپ کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ مکہ کے مشرکین نے اس کو خوب استعمال کیا۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اب ثابت ہو گیا کہ یہ پیغمبر نہیں ہیں۔ اگر یہ پیغمبر ہوتے تو ضرور اپنے وعدے کے مطابق جواب دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رات دن سخت بے چینی میں گزر رہے تھے۔ ایک ایک لمحہ پہاڑ ہو رہا تھا۔ بظاہر یہ سراسر آپ کے خلاف بات تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو زبردست طور پر آپ کے موافق بنا دیا۔ وہ اس طرح کہ 15 دن وحی رکنے کی وجہ سے قریش نے سارے شہر میں اتنا پروپیگنڈا کیا کہ ایک ایک آدمی اس معاملے سے باخبر ہو گیا۔ ہر آدمی کو اشتیاق ہو گیا کہ وہ جانے کہ اس کی بابت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہتے ہیں۔ گویا مکہ والوں نے بہت بڑے پیمانے پر سننے کی فضا بنا دی۔ چنانچہ 15 دن کے بعد جب سورہ کہف اتری اور اس میں اصحاب کہف اور ذوالقرنین کا قصہ تفصیل سے بیان ہوا تو سارے لوگ اس کو سننے کے لیے دوڑ پڑے۔ سورہ کہف کے اترتے ہی وہ سارے شہر میں ایک ایک آدمی کی زبان پر تھی۔ جو تبلیغ مہینوں میں ہوتی وہ صرف ایک دن میں ہو گئی۔ اگر اللہ چاہے تو وہ اپنے کسی بندے کی غلطی کو بھی صحت کے خانے میں ڈال دے، وہ اس کے ناموافق حالات کو موافق حالات میں تبدیل کر دے۔ دل کا سکون۔ آج کی دنیا ترقی یافتہ دنیا کہی جاتی ہے، مگر یہ تمام ترقیاں صرف چیزوں کی ہوئی ہیں۔ جہاں تک انسان کا تعلق ہے وہ بدستور غیر ترقی یافتہ حالت میں پڑا ہوا ہے۔ انسان پیچھے ہے اور چیزیں آگے۔ سب سے بڑی چیز جو انسان چاہتا ہے وہ سکون ہے، مگر آج کسی کو سکون حاصل نہیں۔ جدید مادی ترقیوں نے صرف یہ کیا ہے کہ انسان سے اس کا سکون چھین لیا ہے۔ یہ ترقیاں انسان کو سکون دینے میں سراسر ناکام ثابت ہوئی ہیں۔ موجودہ دنیا میں ایک عجیب تضاد نظر آتا ہے۔ یہاں سامانی سکون ہے مگر سکون نہیں، یہاں قہقہوں کا شور ہے مگر دل کا چین نہیں، یہاں خوشی کے اسباب کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں مگر حقیقی خوشی کہیں دکھائی نہیں دیتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بالکل سادہ ہے۔ ہم روح جیسی برتر چیز کو مادے جیسی کمتر چیز کے ذریعے خوش کرنا چاہتے ہیں، اور ایسا ہونا کبھی اس دنیا میں ممکن نہیں۔ جولین آف ناروچ نے صحیح کہا ہے کہ ہماری روح کبھی ان چیزوں میں سکون نہیں پا سکتی جو خود اس سے نیچی ہوں۔ Our soul may never rest in things that are beneath itself۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، وہ ہماری معلوم دنیا کی سب سے برتر مخلوق ہے۔ اس کائنات میں انسان کے اوپر صرف ایک ہی ذات ہے اور وہ خود خالق ہے۔ یہی واقعہ یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ انسان کے لیے سکون اور راحت کا واحد ذریعہ صرف یہ ہے کہ وہ اپنے خالق کو پالے۔ اس سے کمتر کوئی چیز اس کے لیے سکون اور راحت کا سبب نہیں بن سکتی۔ یہی حقیقت ہے جو قرآن میں ان لفظوں میں بیان کی گئی ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان ملتا ہے، جان لو اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ شکر کی اہمیت۔
چارلس ریکٹر ایک امریکی سائنسدان ہیں۔ وہ زلزلے کے ماہرین میں سمجھے جاتے ہیں۔ انہوں نے ایک مخصوص پیمانہ دریافت کیا ہے جو آج دنیا بھر میں زلزلے کی پیدا کردہ طاقت کو ناپنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کو ریکٹر اسکیل کہتے ہیں۔ چارلس ریکٹر نے کیلیفورنیا کے انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں نصف صدی تک زلزلے کا مطالعہ کیا۔ انہوں نے کہا، ان سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ زلزلے کے خطرے سے بچنے کے لیے آدمی کو کہاں بھاگنا چاہیے۔ کیلیفورنیا میں اس کا جواب بالکل سادہ ہے، وہ یہ کہ کہیں نہیں۔ امریکہ کی 48 ریاستوں میں زلزلے کا سب سے کم خطرہ فلوریڈا اور ساحلی ٹیکساس میں ہے۔ مگر پھر میں سوال کروں گا کہ طوفان کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہر علاقے کے اپنے کچھ خطرات ہیں، اس لیے واحد بدل یہ ہے کہ آدمی کسی دوسرے مقام پر چلا جائے اور کسی دوسرے خطرے کو گوارا کرے۔ آدمی کا یہ مزاج ہے کہ جو کچھ اس کو ملا ہوا ہے اس پر وہ مطمئن نہیں ہوتا، اور جو کچھ نہیں ملا ہے اس کے پیچھے دوڑتا ہے۔ اسی مزاج کا یہ نتیجہ ہے کہ ہر آدمی غیر مطمئن زندگی گزارتا ہے۔ کوئی بظاہر خوش نصیب آدمی جس کو لوگ قابل رشک سمجھتے ہیں، وہ بھی اندر سے اتنا ہی غیر مطمئن ہوتا ہے جتنا وہ لوگ جو اس کو رشک کی نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ ہر شخص کو کوئی نہ کوئی نعمت ملی ہوئی ہے، مگر جس کے اندر شکر کی نفسیات نہیں ہوتی وہ غیر حاصل شدہ نعمت کی طرف متوجہ رہتا ہے، اور جو نعمت بر وقت اسے حاصل ہے اس کو حقیر سمجھتا ہے۔ ایسے آدمی کے اندر اپنے خدا کے لیے شکر کا جذبہ نہیں ابھرتا، وہ عین اسی چیز سے محروم رہ جاتا ہے جس کو اسے سب سے زیادہ اپنے سینے کے اندر پرورش کرنا چاہیے۔ موجودہ دنیا کو خدا نے اس طرح بنایا ہے کہ یہاں مکمل راحت کسی کے لیے نہیں۔ ایک جغرافیے کا آدمی وہاں کے مسائل سے گھبرا کر دوسرے جغرافیے میں چلا جائے تو اس کو دوسرے جغرافیے میں پہنچ کر معلوم ہوگا کہ یہاں بھی مسائل ہیں۔ اسی طرح اگر کم آمدنی والے کے مسائل ہیں تو زیادہ آمدنی والے کے بھی مسائل ہیں۔ اگر بے زور آدمی کے مسائل ہیں تو ان کے بھی مسائل ہیں جن کو زور و قوت حاصل ہے۔ امتحان کی اس دنیا میں کسی آدمی کو مسائل سے فرصت نہیں۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ جن مسائل کے درمیان ہے ان کو گوارا کرتے ہوئے اپنا سفر جاری رکھے۔ اس کی توجہات کا مرکز خدا کی رضا حاصل کرنا ہو، نہ کہ مسائل سے پاک زندگی کا مالک بننا، کیونکہ وہ تو آخرت سے پہلے ممکن ہی نہیں۔ خدا کی یاد۔ اخبار ہندوستان ٹائمز کے ایڈیٹر نے ایک فیلڈ سٹڈی 15 مئی 1982 کے ذریعے ہندوستانی لوگوں کا مزاج معلوم کیا۔ وہ اپنے مطالعے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ ہندوستانیوں کا حال یہ ہے کہ جب کوئی مصیبت پڑتی ہے تو خدا ان کے یہاں سب سے اوپر ہوتا ہے۔ جب ہر چیز ٹھیک ہو تو پیسہ سب سے اوپر آ جاتا ہے اور خدا کو دوسرے درجے میں پہنچا دیتا ہے۔ When a catastrophe strikes, God is tops. When all is tranquil, money manages to push God down to the second place. یہ بات نہ صرف ہندوستانیوں کے لیے صحیح ہے بلکہ وہ عام انسانوں کے لیے بھی بڑی حد تک درست ہے۔ انسان کا حال یہ ہے کہ تکلیف اور بے بسی کے لمحات میں وہ سب سے زیادہ خدا کو یاد کرتا ہے۔ اس وقت اس کی ساری توجہ خدا کی طرف لگ جاتی ہے، مگر جب حالات اچھے ہوں اور کوئی پریشانی سامنے نہ ہو تو وہ اپنے مادی مفادات کو اپنی تمام توجہ کا مرکز بنا لیتا ہے۔ مگر اس قسم کی خدا پرستی نہیں، وہ صرف آدمی کے اس جرم کو بتاتی ہے کہ وہ اپنے رب کو بھولا ہوا تھا۔ وہ وقت جب کہ اسے خدا کو یاد کرنا چاہیے تھا، اس وقت اس نے خدا کو یاد نہیں کیا، یہاں تک کہ خدا نے اس کی حقیقت اس پر کھول دی، اس کی آنکھ سے غفلت کا پردہ ہٹ گیا۔ جب ایسا ہوا تو وہ گھبرا کر خدا کو پکارنے لگا۔ انسان ایک آزاد اور بااختیار مخلوق ہے، اس سے آزادانہ خدا پرستی مطلوب ہے، نہ کہ مجبورانہ۔ انسان کا یاد کرنا وہ یاد کرنا ہے جبکہ اس نے راحت کے لمحات میں خدا کو یاد کیا ہو۔ راحت کے وقت خدا کو بھلائے رکھنا اور جب مصیبت آئے تو خدا کی طرف دوڑنا ایک ایسا عمل ہے جس کی خدا کے یہاں کوئی قیمت نہیں۔ پھر یہ واقعہ بتاتا ہے کہ جو لوگ دولت کو سب سے بڑا درجہ دیے ہوئے ہیں
وہ جھوٹے معبود کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہیں۔ جو چیز مصیبت کے وقت آدمی کا سہارا نہ بنے، جس کو آدمی خود نازک لمحات میں بھول جائے، وہ کسی کا معبود کس طرح ہو سکتی ہے؟ مومن کا ذہن۔ ایک روز کا واقعہ ہے، میں انگریزی اخبار پڑھ رہا تھا۔ اچانک مجھ پر ایک عجیب تجربہ گزرا۔ مجھ کو محسوس ہوا کہ کاغذ پر چھپے ہوئے انگریزی زبان کے الفاظ کو میں اردو زبان میں سمجھ رہا ہوں۔ میری آنکھ اگرچہ ان کو انگریزی زبان میں پڑھ رہی ہے، مگر میرا ذہن ان کو اردو زبان میں لے رہا ہے۔ یہی ہر شخص کا معاملہ ہے، خواہ وہ اردو کا آدمی ہو یا کسی دوسری زبان کا۔ آدمی کسی بات کو ہمیشہ اپنی مادری زبان میں سمجھتا ہے۔ کان یا آنکھ کے راستے سے بظاہر آدمی کے اندر ٹیبل کا لفظ داخل ہوتا ہے، مگر اردو کا ایک آدمی ٹیبل کو صرف اس وقت سمجھ پاتا ہے جبکہ اس کا ذہن اس کو میز میں تبدیل کر لے۔ اسی طرح انگریزی کا ایک آدمی جب میز کا لفظ سنتا ہے تو وہ اس کو صرف اس وقت سمجھتا ہے جبکہ اس کا ذہن اس کو ٹیبل کی صورت میں ڈھال لے۔ انسانی ذہن کے اندر ایک اجنبی زبان کا لفظ داخل ہوتا ہے، اس کے بعد ایک حیرت ناک واقعہ ہوتا ہے۔ ذہن اس کو ایک انتہائی پیچیدہ نظام سے گزار کر پراسرار طور پر اس کو اپنی مادری زبان میں تبدیل کر لیتا ہے۔ یہ واقعہ تمثیل کے انداز میں بتاتا ہے کہ مومن کا معاملہ اس دنیا میں کیا ہے۔ مومن اس دنیا میں اس طرح رہتا ہے کہ ہر چیز جو اس کے اندر داخل ہوتی ہے وہ فی الفور خدائی حقیقت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ باہر جو چیز ایک مادی واقعہ ہے، وہ مومن کے ذہنی سانچے میں آ کر روحانی واقعہ بن جاتی ہے۔ ایک معاملہ جو باہر بظاہر انسانی معاملہ تھا، وہ مومن کے ذہن میں داخل ہوتے ہی خدائی معاملے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایک دنیاوی چیز مومن کے ذہن میں پہنچ کر اخروی چیز کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ مومن کا ذہن ایک انتہائی پیچیدہ کارخانہ ہے جو ہر واقعے کو ربانی واقعے میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اس خدائی کارخانے میں ہر وقت ایک عظیم عمل جاری رہتا ہے۔ اس کے اندر خام مال داخل ہوتا ہے اور وہ تیار مال بن کر باہر آتا ہے۔ ایک بظاہر بے معنی چیز اس سے گزر کر ایک انتہائی بامعنی چیز کی صورت میں ڈھل جاتی ہے۔ وہی شخص مومن ہے جس کا وجود اس قسم کا ایک ربانی کارخانہ بن جائے۔ خدائی کارخانہ۔ سورج گویا قدرت کا ایک کارخانہ ہے جو مادے کو روشنی میں تبدیل کرتا ہے۔ گائے ایک زندہ کارخانہ ہے جس میں گھاس داخل ہوتی ہے اور گوشت اور دودھ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح درخت قدرت کا ایک کارخانہ ہے جس میں مٹی اور پانی اور گیس داخل ہوتے ہیں اور وہ پھول اور پھل میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہ عمل جو سورج، درخت اور جانور میں کامیابی کے ساتھ ہو رہا ہے، یہی عمل انسان سے بھی اس کے خالق کو مطلوب ہے۔ فرق یہ ہے کہ کائنات کی دوسری چیزوں میں تبدیلی کا عمل قانون قدرت کے تحت مجبورانہ طور پر انجام پاتا ہے، اور انسان میں تبدیلی کا یہ عمل خود انسان کے اپنے ارادے کے تحت اختیارانہ طور پر انجام دیا جاتا ہے۔ دوسری چیزوں میں تبدیلی مادی اعتبار سے ہو رہی ہے اور انسان کے اندر خدائی اعتبار سے۔ انسان سے اس کے پیدا کرنے والے کو یہ مطلوب ہے کہ وہ خارجی دنیا کے مشاہدات کو دلائل خداوندی میں تبدیل کرے۔ جو چیز اس کے اندر صرف بطور معلومات داخل ہوئی تھی، اس کو اپنے ذہن میں معرفت کی صورت دے سکے۔ اس کو جب دنیا میں کوئی کامیابی حاصل ہو تو اس کو وہ تمام تر خدا کے خانے میں ڈال دے۔ اس کو جب کوئی ناکامی ہو تو اس کے ذریعے وہ عجز انسانی کی حقیقت کو دریافت کرے۔ اس کو جب کسی سے شکایت ہو تو اس کا اندرونی نظام اس کو معافی اور درگزر کی صورت میں تبدیل کر دے، وغیرہ۔ جو زمین اپنی مٹی کو درخت کی صورت میں تبدیل کرے، اس کو زرخیز زمین کہا جاتا ہے، اور جو زمین اپنی مٹی کو درخت کی صورت میں تبدیل نہ کر سکے، وہ بنجر زمین کہی جاتی ہے۔ یہی معاملہ انسانوں کا بھی ہے۔ جو انسان اپنے اندرونی نظام کو اس طرح بیدار کرے کہ وہ خام چیزوں کو اعلیٰ چیزوں میں تبدیل کرنے لگے، وہ مومن ہے، اور جس انسان کا اندرونی کارخانہ ایسا کرنے میں ناکام رہے، وہ کافر ہے۔
زرخیز زمین اور بنجر زمین میں جو فرق ہے وہی فرق مومن اور غیر مومن کے درمیان پایا جاتا ہے۔ زرخیز زمین کے حصے میں شادابی آتی ہے اور بنجر زمین صرف اجاڑ پڑی رہتی ہے۔ اسی طرح مومن انسان کے لیے خدا کے یہاں ہمیشہ کی جنت ہے اور غیر مومن انسان کے لیے خدا کے یہاں ہمیشہ کی جہنم۔